السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو۔ میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک انتہائی آسان نسخہ، جو کہ آسان ہونے کے باوجود اپنے اوصاف میں، اپنی خوبیوں میں، اپنی کوالٹیز کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ نسخہ ہے۔ اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ نفس کی لمبائی اور موٹائی میں صرف 3 ہفتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ نفس یعنی عضو تناسل یعنی پینس کی جو لمبائی کا تعلق ہے، یہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ لمبائی اور موٹائی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا قد کتنا ہے، وزن کتنا ہے، عمر کتنی ہے، اس حساب سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عضو تناسل یعنی نفس کی لمبائی اور موٹائی میں کیا اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 25 سال کی عمر تک تو بذات خود ہی نفس کی لمبائی اور موٹائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ جو 25 سال تک کی جو عمر ہے یہ کہلاتی ہے سن نمو، یعنی کہ اس میں جسم کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، انسان کا قد بھی بڑھ سکتا ہے اور انسان کے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان میں گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ تو عضو تناسل کا جو سائز ہے وہ 25 سال کی عمر تک تو بخوبی بڑھ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ 25 سال کی عمر کے بعد نفس کی لمبائی اور موٹائی میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی۔ تو آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں اور نہ، کیا یہ 2 جواب ہو سکتے ہیں ایک کوشچن کے؟ تو جی ہاں، بالکل ایک سوال کے یہ 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں یہ بات آپ کو کلیئر کرتا چلتا ہوں کہ 25 سال کی عمر کے بعد نفس کی جو لمبائی ہے اور موٹائی ہے اس میں اضافہ کیا ممکن ہے یا نہیں؟ جو اس کا آنسر میں نے کہا ہے کہ جی ہاں بالکل ممکن ہے۔ پہلے میں اس کو ذرا جسٹیفائی کر دوں۔ دوستو، 25 سال کی عمر کے بعد جو نفس کی لمبائی اور موٹائی میں جو اضافہ ہے وہ ممکن صرف اسی صورت میں ہے جب کسی وجہ سے جو عضو تناسل ہے اس کی گروتھ میں کسی وجہ سے کمی رہ گئی ہو یا اس کا سائز کسی وجہ سے سکڑ گیا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جو انسان ہے یا ایک مرد ہے وہ 12 13 سال 14 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ اسی وقت سے صحبت بد یعنی کہ یہ جو ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ مشت زنی سٹارٹ کر دیتا ہے اور مسلسل 25 سال کی عمر تک وہ مشت زنی کرتا رہتا ہے، تو اس کے جو عضو تناسل کی جو گروتھ ہے وہ اس حساب سے نہیں بڑھ پائے گی یا نہیں بڑی ہوگی جس حساب سے اس کو ہونا چاہیے تھا، اور اس کی جو نفس کا سائز ہے وہ کسی حد تک سکڑ جاتا ہے اور اس میں جو لمبائی ہے اور موٹائی ہے اس میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے بلوغت کے آغاز سے لے کے 25 سال یا 30 سال کی عمر تک مسلسل مشتنی کرتے رہے ہوں، اس وجہ سے ان کے نفس کا سائز جو کم ہو گیا ہے وہ ضرور بڑھ جائے گا اس نسخے سے بھی، اور بھی جو اس طرح کے زبردست نسخے ہیں ان سے بھی بڑھ جائے گا۔ دوسری بات یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو میں نے آپ سے سوال ایک پوچھا تھا یا ایک سوال کے جواب کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ تھا کہ کیا عضو تناسل کا سائز بڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب جو پہلا تھا یس، تو اس کو میں نے جسٹیفائی کر دیا ہے۔ اب جو اس کا آنسر ہے نو یعنی نہیں، تو اس کو میں ذرا انٹرپریٹ کرتا چلتا ہوں کہ عضو تناسل کا سائز نہیں بڑھ سکتا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو میں جسٹیفائی کرتا ہوں کہ کس طرح نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائی، اگر ایک بندہ ہے اس نے کوئی اس طرح کی غلط ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، کوئی کسی غلط ماحول میں نہیں رہا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے جس وجہ سے اس کے نفس کا جو سائز ہے وہ کم ہو گیا ہو، بلکہ اس کے نفس یعنی عضو تناسل کی جو گروتھ ہے وہ اس کی عمر کے لحاظ سے، اس کی غذا، اس کی خوراک، اس کے ماحول کے لحاظ سے بڑھتی رہی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس کا جو نیچرل سائز ہے وہ جو بھی ہے وہ جتنا بھی ہے، اگر وہ اس کو 25 سال کی عمر کے بعد بڑھانا چاہیں تو وہ نہیں بڑھ پائے گا۔ اس کی لمبائی اور موٹائی میں اگر وہ اضافہ کرنا چاہے تو بالکل نہیں ہو پائے گا۔ قدرت نے جتنا اس کا سائز بنایا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، چونکہ مشتنی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عضلات میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، یا وہ لوگ کسی بھی نسخے کو طلا کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں یار میں نے فلاں حکیم کا نسخہ استعمال کیا، میں نے فلاں نسخہ استعمال کیا، یا میں نے فلاں حکیم سے میڈیسن لی، یا فلاں چیز میں نے استعمال کی، میرے نفس کا سائز بڑھ گیا، آپ بھی استعمال کرو۔ تو وہ جس کے نفس کا سائز بڑھ جاتا ہے، چونکہ وہ مشت زن ہوتا ہے
یا وہ ماسٹر بیٹڈ پرسن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے عضلات میں سکیڑ ہوتا ہے، لیکن اس کے عضلات میں جو سکیڑ ہے وہ ختم ہو کے وہ عضو تناسل اس کا اصلی حالت پہ واپس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل کا سائز جو ہے لمبا اور موٹا ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ وہ اگر اپنے کسی ایسے دوست کو بتاتا ہے جو کسی ایسی غلط ایکٹیویٹی میں شامل نہیں رہا تھا یا اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تھا، تو وہ بھی اگر اس نسخے کو استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کو قدرت نے جتنا سائز دیا ہے اس سے وہ انحراف کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو دوستو، اگر آپ کے نفس کا سائز کسی وجہ سے سکڑ گیا ہے، اس میں اس کی لمبائی اور موٹائی میں خاطر خواہ کمی ہو گئی ہے، تو یہ نسخہ آپ کے لیے ہے۔ صرف 3 ہفتوں کے استعمال سے ہی، اس نسخے کے استعمال سے ہی انشاءاللہ نفس کے یعنی عضو تناسل کی لمبائی اور موٹائی میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ نسخہ میں آپ کو مکمل بنانا سکھاؤں گا A to Z، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے شروع سے آخر تک۔ تو دوستو، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ یہ ہے خیراتین مصفہ، اور یہ ہے جونک خشک، اور یہ آپ کو جو آئل نظر آ رہا ہے یہ ہے روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل۔ اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہے خیراتین مصفہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے کلیئر نظر آ رہا ہوگا، اس کو خیراتین مصفہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس خیراتین مصفہ ہے جی، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے خیراتین مصفہ۔ اس کی جو مقدار یہاں پہ میں نے لی ہے یہ ہے 1 تولہ۔ 1 تولہ میں 12 گرام ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی۔ 1 تولہ آپ نے خیراتین مصفہ لے لینے ہیں، آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو اس میں دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیں جونک خشک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جونک خشک ہیں، یہ بھی ان کی جو مقدار ہے یہ بھی 1 تولہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو روغن کنجد دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے جی روغن کنجد، تلوں کا تیل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ شائنی ہے اور یہ کتنا آپ کو گولڈ سے کلر کا نظر آ رہا ہے، یلوش ہے۔ تو یہ ہے روغن کنجد تلوں کا تیل۔ صرف 3 چیزیں ہیں یہ۔ تو ان 3 چیزوں کے استعمال سے ہی انشاءاللہ میں آپ کو یہ نسخہ بنانا سکھاتا ہوں، اور یہ جو نسخہ ہے انشاءاللہ یہ عضو تناسل کی لمبائی اور موٹائی میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک فرائی پین ہے، کوئی آپ لے سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی برتن آپ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک برتن لے لیا ہے، اس کو میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ تو پھر آپ نے اس میں یہ روغن کنجد ڈالنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے خیراتین جو ہے ان کو بھی موٹا موٹا آپ نے کوٹ لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جونک خشک جو ہیں ان کو بھی آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے۔ یہ 2 کام آپ نے پہلے کر لینے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ 2 کام کرتے ہیں، ایک خیراتین مصفہ اور یہ جونک خشک، ان کو ہم موٹا موٹا کوٹتے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، تو پھر آتے ہیں جی۔ تو ناظرین، ہم نے یہ جو خیراتین مصفہ تھے ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ اتنا اس کا پاؤڈر نہیں بنانا، بس اتنا ہی موٹا موٹا کوٹنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو جونک خشک ہیں ان کو بھی میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ پاؤڈر نہیں بنانا، بس موٹا موٹا کوٹنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کام کر لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ چولہے کے نیچے آگ جلا لیں آپ، اور اس میں آپ نے یہ جو روغن کنجد ہے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے۔ جی تو ناظرین، میں نے اس میں روغن کنجد ڈال دیا ہے، اس میں یہ میں نے پین میں۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا گرم ہو لینے دیں۔ روغن کنجد 5 تولہ تھا، شاید میں نے کوانٹٹی آپ کو پہلے بتائی، یعنی نوٹ فرما لیں۔ روغن کنجد 5 تولہ، خیراتین مصفہ 1 تولہ، جونک خشک 1 تولہ۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں ہمارے پاس۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم ہونے دیتے ہیں، یہ گرم ہو جائے۔ یہ جو آئل ہے میں نے اس کے نیچے چولہے کے نیچے آنچ جو ہے یہ تھوڑی تیز کر دی ہے، پہلے یہ نارمل آنچ تھی۔ تو جی تو ناظرین، یہ جو روغن کنجد ہے یہ ابھی گرم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں میں یہ ڈال دیتا ہوں جونک خشک، یہ جو 1 تولہ تھے، اور اس کے بعد خیراتین مصفہ یہ بھی میں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ تو اب ان کو آپ جو ہے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں اور اس کو ہلاتے رہیں۔
اس کو میں اس کی آنچ ہلکی کر دیتا ہوں ذرا. جی تو ناظرین اس کی آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے اور آپ کو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو میں ہلکا ہلکا ہلا بھی رہا ہوں. تو اس کو آپ نے پکاتے رہنا ہے اسی روغن کنجد میں یہاں تک کہ یہ جو جونک خشک اور یہ جلنے کے قریب ہو جائیں. اور اگر آپ کا برتن چھوٹا ہو تو ایسے لگے گا کہ جس طرح سے برتن میں آگ لگنے والی ہے. تو جیسے ہی برتن میں آگ لگنے والی ہو، آپ کو فیل ہو کہ اب برتن میں آگ لگ جائے گی، ساری چیزیں جل گئی ہیں، تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے. چونکہ میرے پاس ادھر جو پین ہے یہ بڑا ہے، اس لیے اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ آگ لگنے کا خطرہ ہے، کیونکہ میں نے اس میں آنچ بھی ہلکی کی ہوئی ہے. اس لیے میں اس کو پکنے دیتا ہوں اور یہاں تک کہ یہ اس میں جو ساری چیزیں ہیں یہ جل جائیں. تو لیتے ہیں وقفہ. جی تو ناظرین اس میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے اور اسمیل بھی آ رہی ہے، جو کہ مطلب یہ کہ بندے کو ٹھیک نہیں لگتی ہے. لیکن آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، اسمیل آئے گی، چونکہ خراطین سے اسمیل آتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ نے اس میں جو اجزاء ہیں یہ آپ نے جلنے دینے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو اجزاء ہیں یہ قریب قریب جل چکی ہیں. تو اس کو ابھی میں تھوڑا سا اور جلنے دیتا ہوں تاکہ جو خراطین مصفہ ہیں اور جونک خشک ہیں اس کے جو اثرات ہیں یہ روغن کنجد میں اچھی طرح سے آ سکیں اور یہ ہمارا جو تلا ہے یہ تیار ہو سکے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو ذرا زوم بھی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل تقریباً جل چکے ہیں، آلموسٹ یہ جل چکے ہیں. تو ناظرین یہ ہمارا تلا تیار ہو چکا ہے، اس میں جو سارے اجزاء ہیں یہ جل چکے ہیں. تو یہ ہمارا تلا تیار ہے. اس کو ہم اب کپڑ چھان کر لیتے ہیں، اس کو ہم پون لیتے ہیں. پونی کی مدد سے یا کسی بھی ایسی چھاننے کی مدد سے آپ چھان لیں اور اس میں یہ جو خراطین مصفہ تھے اور یہ جو جونک تھے یہ آپ نکال کے پھینک دیں اور خالص تیل جو ہے اس کو آپ محفوظ کر لیں. تو ہم آپ کو یہ صاف کر کے پھر دکھاتے ہیں. ناظرین میں اس کو صاف کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں پھر بعد میں. جی تو ناظرین ہم نے اس کو پن چھان لیا ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ میں نے اس کو پن چھان لیا ہے. یہ جو ہمارا تیل تھا یہ ہمارا تلا جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے. میں نے اس کو زوم کر کے دکھا دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا تیل برآمد ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کا تیل برآمد ہو جائے گا تو یہ آپ کا تلا تیار ہے. اب اس کو مسلسل آپ نے 3 ہفتے تک استعمال کرنا ہے. صرف 3 ہفتوں کے استعمال سے ہی انشاءاللہ جو عضو تناسل کا جو سائز ہے وہ لمبا اور موٹا ہو جائے گا. اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو آپ نے کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے، کسی ڈبی میں. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ نفس ہے. تو یہ نفس اگر ہے تو اس کے آپ نے اوپر لگانا ہے، سائڈ پہ لگانا ہے، اس پہ اور اس سائڈ پہ لگانا ہے. اس کو آپ کیپ تصور کر لیجئے، اس پہ نہیں لگانا اور نیچے نہیں لگانا. ادھر مالش کرنی ہے، ادھر مالش کرنی ہے اور ادھر مالش کرنی ہے. ادھر نہیں کرنی، ادھر نہیں کرنی. 2-3 منٹ تک آپ نے اس کو اس طرح سے جذب کروا لینا ہے. ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی. 3-4 قطرے 5 قطرے حسب ضرورت لے کر آپ نے اس کی مالش کرنی ہے. تو یہ جو مالش ہے انشاءاللہ یہ صرف اور صرف 3 ہفتوں میں انشاءاللہ نفس کے جو سائز میں انشاءاللہ لمبائی میں موٹائی میں انشاءاللہ اضافہ کر دے گی. لیکن اس نسخے کو مسلسل استعمال کرنا ہے. اس نسخے کے استعمال کے دوران میں آپ نے مکمل طور پر ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے. مشتنی بالکل آپ نے نہیں کرنی. آپ نے ہر طرح کے اس سے پرہیز کرنا ہے. مشتنی سے مکمل طور پہ آپ نے پرہیز کرنا ہے. آپ نے ہر طرح کی جو محرک غذائیں ہیں جس طرح سے چکن، مٹن، بیف ہے ان سے آپ نے مکمل طور پہ پرہیز کرنا ہے. آپ نے باقی جو ورزش ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے موسمی پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے. پور مووی سے مکمل طور پہ آپ نے پرہیز کرنا ہے. اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے. سونے کا، جاگنے کا ایک ٹائم فکس کرنا ہے. جو ٹائم آپ نے سونے کے لیے مقرر کیا ہو اسی میں آپ نے سونا ہے. جاگنے کے لیے جو ٹائم مقرر ہے کام کرنے کے لیے تو اس وقت آپ نے کام کرنا ہے. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ صرف ہمیں کچھ نہ دیجیے، صرف ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک دیجیے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے نائس لکھیے اور کمنٹس میں نائس لکھیے. اسی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اور بھی زبردست لائیو نسخے پیش کرتے رہیں. تھینکس فار واچنگ.
وہ کم ہو گیا ہو، بلکہ اس کے نفس یعنی عضو تناسل کی جو گروتھ ہے وہ اس کی عمر کے لحاظ سے، اس کی غذا، اس کی خوراک، اس کے ماحول کے لحاظ سے بڑھتی رہی ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس کا جو نیچرل سائز ہے وہ جو بھی ہے وہ جتنا بھی ہے، اگر وہ اس کو 25 سال کی عمر کے بعد بڑھانا چاہیں تو وہ نہیں بڑھ پائے گا. اس کی لمبائی اور موٹائی میں اگر وہ اضافہ کرنا چاہے تو بالکل نہیں ہو پائے گا. قدرت نے جتنا اس کا سائز بنایا ہے وہ اتنا ہی رہے گا. چونکہ مشتزنی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عضلات میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے، یا وہ لوگ کسی بھی نسخے کو، طلا کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے کسی دوست کو کہتے ہیں یار میں نے فلاں حکیم کا نسخہ استعمال کیا ہوں، میں نے فلاں نسخہ استعمال کیا، یا میں نے فلاں حکیم سے میڈیسن لی، یا فلاں چیز میں نے استعمال کی، میرے نفس کا سائز بڑھ گیا، آپ بھی استعمال کرو. تو وہ جس کے نفس کا سائز بڑھ جاتا ہے، چونکہ وہ مشتزن ہوتا ہے یا وہ ماسٹر بیٹڈ پرسن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے عضلات میں سکیڑ ہوتا ہے، لیکن اس کے عضلات میں جو سکیڑ ہے وہ ختم ہو کے وہ عضو تناسل اس کا اصلی حالت پہ واپس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے عضو تناسل کا سائز جو ہے لمبا اور موٹا ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ممکن ہے. وہ اگر اپنے کسی ایسے دوست کو بتاتا ہے جو کسی ایسی غلط ایکٹیویٹی میں شامل نہیں رہا تھا، یا اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تھا، تو وہ بھی اگر اس نسخے کو استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کو قدرت نے جتنا سائز دیا ہے اس سے وہ انحراف کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو دوستو، اگر آپ کے نفس کا سائز کسی وجہ سے سکڑ گیا ہے، اس میں اس کی لمبائی اور موٹائی میں خاطر خواہ کمی ہو گئی ہے، تو یہ نسخہ آپ کے لیے ہے. صرف 3 ہفتوں کے استعمال سے ہی، اس نسخے کے استعمال سے ہی انشاءاللہ نفس کے یعنی عضو تناسل کی لمبائی اور موٹائی میں خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا. تو یہ نسخہ میں آپ کو مکمل بنا بالکل ممکن ہے. پہلے میں اس کو ذرا جسٹیفائی کر دوں. دوستو، 25 سال کی عمر کے بعد جو نفس کی لمبائی اور موٹائی میں جو اضافہ ہے وہ ممکن صرف اسی صورت میں ہے جب کسی وجہ سے جو عضو تناسل ہے اس کی گروتھ میں کسی وجہ سے کمی رہ گئی ہو، یا اس کا سائز کسی وجہ سے سکڑ گیا ہو. مثال کے طور پہ اگر ایک جو انسان ہے یا ایک مرد ہے، وہ 12 13 سال 14 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت سے صحبت بد یعنی کہ یہ جو ماحول کے خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ مشتزنی سٹارٹ کر دیتا ہے، اور مسلسل 25 سال کی عمر تک وہ مشتزنی کرتا رہتا ہے، تو اس کے جو عضو تناسل کی جو گروتھ ہے وہ اس حساب سے نہیں بڑھ پائے گی، یا نہیں بڑی ہوگی جس حساب سے اس کو ہونا چاہیے تھا، اور اس کی جو نفس کا سائز ہے وہ کسی حد تک سکڑ جاتا ہے، اور اس میں جو لمبائی ہے اور موٹائی ہے اس میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو اپنے بلوغت کے آغاز سے لے کے 25 سال یا 30 سال کی عمر تک مسلسل مشتزنی کرتے رہے ہوں، اس وجہ سے ان کے نفس کا سائز جو کم ہو گیا ہے وہ ضرور بڑھ جائے گا اس نسخے سے بھی، اور بھی جو اس طرح کے زبردست نسخے ہیں ان سے بھی بڑھ جائے گا. دوسری بات یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو میں نے آپ سے سوال ایک پوچھا تھا، یا ایک سوال کے جواب کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ تھا کہ کیا عضو تناسل کا سائز بڑھ سکتا ہے، تو اس کا جواب جو پہلا تھا یس، تو اس کو میں نے جسٹیفائی کر دیا ہے. اب جو اس کا آنسر ہے نو یعنی نہیں، تو اس کو میں ذرا انٹرپریٹ کرتا چلتا ہوں کہ عضو تناسل کا سائز نہیں بڑھ سکتا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، نہیں بڑھ سکتا. اس کو میں جسٹیفائی کرتا ہوں کہ کس طرح نہیں بڑھ سکتا. میرے بھائی، اگر ایک بندہ ہے، اس نے کوئی اس طرح کی غلط ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، کوئی کسی غلط ماحول میں نہیں رہا ہے، کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے جس وجہ سے اس کے نفس کا جو سائز ہے، بنانا سکھاؤں گا A to Z، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے شروع سے آخر تک. تو دوستو، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف 3 چیزیں ہیں. یہ ہیں خیراتین مصفہ، اور یہ ہے جونک خشک، اور یہ آپ کو جو آئل نظر آ رہا ہے یہ ہے روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل. اب میں آپ کو یہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہے خیراتین مصفہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے کلیئر نظر آ رہا ہوگا. اس کو خیراتین مصفہ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس خیراتین مصفہ ہے جی. یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے خیراتین مصفہ. اس کی جو مقدار یہاں پہ میں نے لی ہے یہ ہے 1 تولہ. 1 تولہ میں 12 گرام ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی. 1 تولہ آپ نے خیراتین مصفہ لے لینے ہیں. آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے. اس کے بعد ہمارا جو اس میں دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیں جونک خشک. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جونک خشک ہیں.
یہ بھی ان کی جو مقدار ہے یہ بھی 1 تولہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو روغن کنجد دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے جی روغن کنجد تلوں کا تیل، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ شائنی ہے اور یہ کتنا آپ کو گولڈ سے کلر کا نظر آ رہا ہے، یلوش ہے۔ تو یہ ہے روغن کنجد تلوں کا تیل، صرف 3 چیزیں ہیں یہ۔ تو ان 3 چیزوں کے استعمال سے ہی انشاءاللہ میں آپ کو یہ نسخہ بنانا سکھاتا ہوں، اور یہ جو نسخہ ہے انشاءاللہ یہ عضو تناسل کی لمبائی اور موٹائی میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک فرائی پین ہے، کوئی آپ لے سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی برتن آپ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک برتن لے لیا ہے، اس کو میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے۔ تو پھر آپ نے اس میں یہ روغن کنجد ڈالنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے خیراتین جو ہے ان کو بھی موٹا موٹا آپ نے کوٹ لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو۔ میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایک انتہائی آسان نسخہ، جو کہ آسان ہونے کے باوجود اپنے اوصاف میں، اپنی خوبیوں میں، اپنی کوالٹیز کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ نسخہ ہے۔ اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ نفس کی لمبائی اور موٹائی میں صرف 3 ہفتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ نفس یعنی عضو تناسل یعنی پینس کی جو لمبائی کا تعلق ہے، یہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ لمبائی اور موٹائی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا قد کتنا ہے، وزن کتنا ہے، عمر کتنی ہے، اس حساب سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عضو تناسل یعنی نفس کی لمبائی اور موٹائی میں کیا اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 25 سال کی عمر تک تو بذات خود ہی نفس کی لمبائی اور موٹائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ جو 25 سال تک کی جو عمر ہے یہ کہلاتی ہے سن نمو، یعنی کہ اس میں جسم کی گروتھ ہوتی رہتی ہے، انسان کا قد بھی بڑھ سکتا ہے اور انسان کے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان میں گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ تو عضو تناسل کا جو سائز ہے وہ 25 سال کی عمر تک تو بخوبی بڑھ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ 25 سال کی عمر کے بعد نفس کی لمبائی اور موٹائی میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی۔ تو آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں اور نہ کیا یہ 2 جواب ہو سکتے ہیں ایک کوشچن کے؟ تو جی ہاں، بالکل ایک سوال کے یہ 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں یہ بات آپ کو کلیئر کرتا چلتا ہوں کہ 25 سال کی عمر کے بعد نفس کی جو لمبائی ہے اور موٹائی ہے اس میں اضافہ کیا ممکن ہے یا نہیں؟ جو اس کا آنسر میں نے کہا ہے کہ جی ہاں، جونک خشک جو ہیں ان کو بھی آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے۔ یہ 2 کام آپ نے پہلے کر لینے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ 2 کام کرتے ہیں، ایک خیراتین مصفہ اور یہ جونک خشک، ان کو ہم موٹا موٹا کوٹتے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، تو پھر آتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ہم نے یہ جو خیراتین مصفہ تھے ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ اتنا اس کا پاؤڈر نہیں بنانا، بس اتنا ہی موٹا موٹا کوٹنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو جونک خشک ہیں ان کو بھی میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے۔ پاؤڈر نہیں بنانا، بس موٹا موٹا کوٹنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کام کر لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ چولہے کے نیچے آگ جلا لیں آپ، اور اس میں آپ نے یہ جو روغن کنجد ہے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے۔ جی تو ناظرین، میں نے اس میں روغن کنجد ڈال دیا ہے اس میں، یہ میں نے پین میں۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا گرم ہو لینے دیں۔ روغن کنجد 5 تولہ تھا، شاید میں نے کوانٹٹی آپ کو پہلے بتائی، یعنی نوٹ فرما لیں۔ روغن کنجد 5 تولہ، خیراتین مصفہ 1 تولہ، جونک خشک 1 تولہ۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں ہمارے پاس۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم ہونے دیتے ہیں، یہ گرم ہو جائے۔ یہ جو آئل ہے میں نے اس کے نیچے چولہے کے نیچے آنچ جو ہے یہ تھوڑی تیز کر دی ہے، پہلے یہ نارمل آنچ تھی۔ تو جی تو ناظرین، یہ جو روغن کنجد ہے یہ ابھی گرم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ تو اس میں میں یہ ڈال دیتا ہوں جونک خشک، یہ جو 1 تولہ تھے، اور اس کے بعد خیراتین مصفہ یہ بھی میں اس میں ڈال دیتا ہوں۔ تو اب ان کو آپ جو ہے ہلکی آنچ پہ پکنے دیں اور اس کو ہلاتے رہیں۔